إله الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج قسط نمبر 182 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان. مسئلہ نمبر 1، چترال سے بھائی ظفر عباس صاحب نے سوال کیا ہے کہ جمعے کے خطبے کی اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد ذکر و دعا کی اجازت نہیں ہے، بلکہ خاموش رہنا اور خطبے کا سننا واجب ہے. اس لیے نہ جمعے کے خطبے کی اذان کا جواب دیا جائے اور نہ خطبے کے دوران دعا مانگی جائے، اور امام کی دعا پر دل میں آمین کہی جائے. فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158. مسئلہ نمبر 2، کراچی سے بنت محمد سلمان صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ کیا عورت گھر پر جمعے کی نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں. تو مسئلہ یہ کہ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ اور جماعت شرط ہے، اور یہ دونوں چیزیں مردوں کے ساتھ مخصوص ہے. اس لیے عورتیں مل کر بھی جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتی، اور تنہا عورت تو بدرجہ اولا نہیں پڑھ سکتی. بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262. مسئلہ نمبر 3، پشاور سے بھائی نثار علی صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے بعد دوبارہ آیت سجدہ پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے سجدہ تلاوت ادا کرنے کے بعد کھڑے ہو کر اگلی آیت کی جگہ پر وہی آیت سجدہ دوبارہ پڑھ لی تو دوبارہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پہلا سجدہ کافی ہوگا اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں اپنی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتدی یا نمازی اپنا خاص مصلی بچھا کر اس میں نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنا مصلی بچھا کر نماز پڑھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ مسجد کے بچھائے ہوئے مصلی پر نماز پڑھنا درست ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.